العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شافعی مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی. یہ نسبتوں کا کرم ہے کہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی گھروں میں بڑا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کیسے ملی خیرات نہ پوچھو. مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. محترم دوستو عزیزو ساتھیو معزز علماء کرام، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا، پتھر برسانے والوں پر پھول برسانے والے آقا، درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا، یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا، جاہلوں کو نقطہ داں کر دینے والے آقا. حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرب کو کون پوچھتا تھا؟ اہل عرب کے بارے میں کون بات کرتا تھا؟ نہ ان کے بارے میں کوئی کچھ پوچھتا تھا. حضور آئے، آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی، دشت عالم میں محبت کی گھٹا چھائی. تو حضور آئے اور پھر کیا ہوا؟ وہ عرب جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ سارے آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے. سبحان اللہ. آسمان ہدایت یعنی جس کو بھی دیکھو اس کے پیچھے چل پڑو گے تو تمہیں بھی منزل نصیب ہو جائے. تو جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا انہیں ہدایت کا مرکز بنا دینے والے آقا. شرابی ان کے پاس آتے تو لوٹتے تو پاک باز کر دینے والے آقا. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر کر دیا، عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے تو ذوالنورین کر دیا، علی آئے تو مشرق شاہ بنا دیا. اور اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس و نور میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھیں: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ثنا اس کے حبیب پاک صاحب لولاک خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس و نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد آنے والے چند ساعتوں میں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے آپ تمام حضرات کو حق سننے، ہم سب کو اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی کے بہترین لمحات ہوتے ہیں کہ رب کائنات اس انسان کو اپنے ذکر،
اپنی یاد کے لیے چن اور منتخب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کا آنا جانا تھوڑا سا رکوا دیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی ادھر نہ دیکھیں اور میری توجہ بھی ادھر نہ جائے۔ درود شریف پڑھنے تب تک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی کا بہترین سب سے زیادہ اچھا وقت اور اسے جو وہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اب آپ سوچئے 9:43 ابھی ہو رہے ہیں ہم سب کی گھڑی میں، اور ہم سب کی سانسیں جو چل رہی ہے، اس وقت میں جو کام ہو رہا ہے، کیا اس کے بدلے میں آپ کو ساری دنیا دے دی جائے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ اگر آپ کو یوں کہا جائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں جو چیز چاہیے وہ دے دیتے ہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلانے والا، اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہلانے والا کئی جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ اگر نہیں جائے گا تو اب آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ جس جگہ ہے وہ ساری کائنات میں بہترین اس لیے کہ یہ وہ جگہ جمع ہو رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوئی، اور اس کائنات کی سب سے عظیم جو دولت ہے، سبحان اللہ، اگر وہ اچھی ہوتی تو آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کے سب سے عظیم دولت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ اگر احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد مجھے آپ کو ہر ایک کو احساس ہوگا کاش 2 منٹ اور بیٹھ لیا ہوتا، کاش 25 منٹ اور بیٹھ لیا ہوتا، کاش ہم کچھ دیر اور جگ جاتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ ہماری آنکھوں کو کھول دینے والی آیت ہے کہ انسان مرنے کے بعد سب سے پہلی جو تمنا کرے گا، توجہ ہے، اب سن رہے ہیں، ناراض ہیں، سن رہے ہیں، دیکھیں قرآن ہے کیا کہتے ہیں، مر جانے کے بعد جب انسان جو تمنا کرے گا وہ تمنا کیا ہوگی؟ پروردگار ایک لمحہ، کتنا؟ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں 1 منٹ، ہم سمجھ لیتے ہیں، ورنہ لمحہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو باری ہے ہماری دروازہ ہے اس کے ہال پڑے رہتے ہیں، اور جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی آتی ہے تھوڑے سے ہال کر کے، پھر جب ہم آنکھ چھوٹی کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں چھوٹے 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 بہت سارے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لمحہ، یعنی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو۔ 1 سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ، 1 سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ، ہم بس ایک سمجھنے کے لیے کہ وہ مرنے کے بعد کیا مانگے گا، پروردگار عالم 1 لمحہ دے دے۔ اچھا بندہ تو کیا کرے گا یہ لمحہ تجھے دے دو تو؟ وہ خود کہتا ہے پروردگار عالم 1 لمحہ مجھے دے، میں دنیا میں جاؤں اور کیا کروں، میرا جو سارا سامان جو ہے میں نے پوری زندگی دوڑ دوڑ کے کمایا ہے، دھوپ، ٹھنڈی، بارش، سارے موسموں میں خوب بھاگا اس دولت کے لیے، 1 لمحہ دے، وہ ساری دولت میں تیری راہ میں قربان کر کے آ جاؤ فوراً۔ تمنا کب کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل چیز۔ ابھی جگ رہے ہیں تو قرآن درس دیتا ہے، اس وقت جب یہ تمنا کرو گے اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز 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 کسی جان کو 1 لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ تو جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جس دولت کو لینے کے لیے آپ آئے وہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر قدر کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں سبحان اللہ کہنے والی بات ہے،
کہ آپ سوچیں کہ جسے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جتنا موقع مل رہا ہے، جس قدر موقع نصیب ہو رہا ہے، لوٹ لے اور اس دولت کو جمع کرتا رہے. سبحان اللہ. ہمارے شیخ کہا کرتے ہیں اکثر، دنیا کی ساری دولت کما لو، 1 روپیہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، اور دنیا کی جتنی نیکیاں کما لو، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ ایک روک لے، ساری کی ساری تم لے کے چلے جاؤ. جس کو کمایا ایک نہیں لے جا سکتے، اور جو نیکی کی ہے زمانہ مل کے ایک روک نہیں سکتا، وہ ساری کی ساری تم لے کر کے چلے جاؤ. یہ جو دولت ابھی بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب ہے کس کا؟ تیرا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا سمجھ میں آپ کو نہیں آیا، لیکن پھر بھی کیوں بات میرے محبوب کی ہو رہی ہے. بات اس کسی کو تو کہتے ہیں، اس سے مجھے مطلب تھوڑی ہے. سبحان اللہ. مجنوں بیٹھا ہوا ایک جگہ، مجنوں بیٹھا ہوا، لیلا کا شہر ہے، لیلا کے شہر سے آنے والا کبوتر اڑ کر کے آیا تو اسی پہاڑی پہ بیٹھا کبوتر بھی، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کبوتر کی نگاہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نگاہ بمانا آنکھ. مجنوں بیٹھ کے کس کو دیکھ رہا ہے؟ کبوتر کی آنکھ کو دیکھ رہا ہے. جانے والا گزر رہا تھا، اس نے کہا حقیقت میں تجھے جو مجنوں کہا جاتا ہے وہ صحیح ہے، یہ کبوتر ہے، آیا کہاں سے ہے تجھے پتا نہیں ہے، اور اس کی آنکھ میں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا تمہیں روگ نہیں لگا تو تم کیا سمجھو گے؟ سبحان اللہ. نہیں کیسے؟ سبحان اللہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تمہیں روگ ہی نہیں لگا عشق کا تو تم سمجھو گے کیا؟ کہا کیا حقیقت ہے اس کی؟ کہا یہ کبوتر ہے، جہاں میرا محبوب رہتا ہے یہ وہاں گیا تھا اور اس نے میرے محبوب کو دیکھا تھا. یہ وہ عام آنکھ نہیں ہے، یہ وہ آنکھ ہے جو میرے محبوب کو دیکھ کے آئی. اب مجنوں سے پوری زندگی لے لے لیکن اس کی نگاہ میں دے نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کا دیدار کر کے آئی. پتا چلا جو مکہ اور مدینہ جا کے آتے ہیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں روایت منقول ہے کہ جو بھی مکہ اور مدینہ جا کر بریلی شریف میں آتا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی نگاہوں کو چوما کرتے تھے. سبحان اللہ. امام احمد رضا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ احمد رضا فرماتے تجھے روگ لگا نہیں، تجھے روگ لگے تو سمجھ آئے یہ وہ عشق ہے، یہ وہ آنکھ ہے جو میرے محبوب کے دیار کو دیکھ کے آئی ہے، اور جب دیکھ کے آئی ہے تو احمد رضا اس آنکھ کی بھی تعظیم کرتا. تو یہ جو دولت لینے ہم اور آپ یا جماؤ، اسے عام نہ سمجھیے، اسے رسما نہ سمجھیے، بس ایسے ہی عید میلاد آتے ہیں پروگرام ہو جاتے ہیں، ایسا نہ سمجھیے. اتنی عظیم سرمایہ اور اتنی عظیم دولت ہے، سارے جہاں کی دولت اس کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو وہ کسی حیثیت اور اس کا کوئی کام اور مطلب نہیں ہو سکتا. کام کر لینا یہ الگ چیز ہے، اس کام کی اہمیت کو سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے. جس کام کو کر رہے ہیں وہ اہمیت اس کی سمجھیے کہ عظیم سرمایہ اور عظیم دولت ہے. فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس کے آگے فرماتے ہیں آسمان خان. سبحان اللہ. دستر یہی ہے، دسترخوان کے آگے جو آتا ہے نا، آسمان خان، زمین خان، یعنی آسمان بچھا ہوا ہے. سبحان اللہ. زمین بچھی ہوئی ہے، زمانہ مہمان. سبحان اللہ. ساری کائنات مہمان بنی ہوئی ہے. آسمان دسترخوان ہے، زمین دسترخوان ہے، اور یہ جو سارا زمانہ، سبحان اللہ، پتھر کنکر فرشتے جنات سارے آ گئے، سارا زمانہ مہمان. تو پھر میزبان کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ کس کی مہمان نوازی کرنے والا کون ہے؟ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں صاحب خانہ لقب، نوازنے والا جو لقب ہے وہ کس کا؟ تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. لا ورب العرش، جس کو چھوڑ ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہے، سبحان اللہ، جب جو حضور کے قدموں میں آ جائے، سبحان اللہ، اتنی اہمیت، اس کی بات بہت زیادہ ہے۔ دو بھائی ہیں، سبحان اللہ، دونوں بھائی جمع ہو گئے، دونوں بھائی جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کریں گے تو ہم دونوں فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم کو کام پہ بھی جانا ہے، سارے معاملات ہیں، تو دونوں بھائی آپس میں مل کر طے کرتے ہیں ایک دن میں کام کروں گا اور اس دن تم پورا دن حضور کی بارگاہ میں رہو گے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دونوں کیا بات کرتے ہیں؟ ایک دن میں کمانے جاؤں گا اور پورا دن حضور کی خدمت آپ کرو گے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی پورا دن دوسرے دن کمانے جاؤں گا، دوسرے دن تم حضور کی خدمت میں رہو گے۔ سبحان اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ہماری نگاہوں میں آ کون سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے تلووں کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام عشق محمد ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آج میں وہ اس جذباتیت کے ساتھ نہیں، بس آرام سے آپ کو لے جا رہا ہوں اس بات کی طرف۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، حضور علیہ السلام کے جو قدمان مبارک ہیں، اور کہاں چمکا دو؟ قبر میں۔ سبحان اللہ۔ آنے کے بعد اس کو دعا فرماتے ہیں آقا آئیں، اور آنے کے بعد چہرے انور نہیں، سبحان اللہ، حضور کا چہرے انور نہیں، تمنا کیا ہے؟ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، اور تمہارے پاؤں مبارک جب آئیں گے نا قبر میں، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک آئیں گے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کیا داخل ہوتا ہے؟ قدم داخل ہوتے ہیں، جیسے قدم داخل ہوں گے، امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں حضور کے قدموں کی نورانیت سے امام محمد رضا کی ساری خبر اسی وقت روشن ہو جائے۔ اس کو معراج پہ لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ داخل ہوئے قدموں سے اور جائیں گے چہرے تک، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، سبحان اللہ، حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا لیکن سبحان اللہ کہو، اس لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ محبوب کو جو حسن ملا ایسا حسن بھی کسی کو نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات سنی ہے نا آپ نے؟ زلیخا کون ہے؟ ملکہ، بادشاہ کی خاتون ہے، رانی ہے، ملکہ اپنا دل دے بیٹھی ہے کسے؟ ایک اس وقت جو قید میں موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک قیدی کو اپنا دل دے بیٹھی، اور دل دے بیٹھی سارے شہر میں کوہرام، بادشاہ کی اہلیہ اور غلام سے دل لگا لیا، عورت بادشاہ کی اور دل لگ گیا غلام سے۔ باتیں جب بڑھ گئی نا تو زلیخا کی سہیلیاں آئیں اور کہا زلیخا کیا معاملہ، کسے دل دیا؟ کہا ایسے بات نہ کرو، دیکھا نہیں ہے تو بولو بھی مت۔ سبحان اللہ، تم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر بات بھی مت کرو۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا پہلے دیکھ لو پھر بات کرنا۔ زلیخا نے دل کسے دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب پھر کیا ہوا؟ کہا سارے آ جاؤ، جتنی سہیلیاں تھی سب کو جمع کیے، مختصر بات کرنا ہوں، سارے کو جمع کیا اور کہا ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی جائے گی، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جائے گا، آئیں گے اور یوں نکل جائیں گے، لیکن جو نقاب آپ نے چہرے پہ رکھا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا، حضرت یوسف کو بغیر نقاب کے دیکھیں گی۔ بس مطالبہ اتنا کہ ہاتھ میں لیمبو رکھنا، لیمبو پہ چاقو رکھنا، جب یوسف کو دیکھو تو لیمبو کاٹ دینا۔
سبحان اللہ، مطالبہ کتنا ہے؟ بولو محبوب کو دیکھنا ہے، محبوب کی زیارت نہیں کرنی ہے ہر ایک کو؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور علیہ السلام قبر میں جب تشریف لائیں گے تو ہم سنی حضرات جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ سارے حضور کے قدموں میں ہی رہیں گے، فرشتے اٹھائیں گے، گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کیسے اٹھوں؟ انہی قدموں کی زیارت کے لیے تو آیا، وہ اٹھا کیوں رہے ہو؟ بس حضور کے قدموں میں پڑا رہنے دو۔ تو بس مطالبہ کہ میرے محبوب کو دیکھنا ہے، لیمبو کاٹنا ہے، کہا ٹھیک ہے بس اتنی سی بات کاٹ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا، حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تو حسن یوسف نے انہیں فریفتہ کر لیا، سبحان، کھو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا۔ اچانک یاد آیا، حضرت یوسف بھی گزرے نا تو وہ یاد آیا، کیا یاد آیا؟ لیمبو کاٹنا، سبحان اللہ۔ اب جب یہ یاد آیا تو لیمبو کاٹنے لگی، لیمبو کٹا، انگلیاں بھی کٹ گئی، اور انگلیاں کٹی احساس بھی نہیں ہوا، اور احساس تک نہ ہوا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے، چہرے پر نقاب رکھ لیا، اب سہیلیوں سے پوچھتی ہیں کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ اس جیسا تو کچھ نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر کہا ٹھیک ہے اب اپنی انگلیاں دیکھو، تو جب اپنے ہاتھ دیکھے تو انگلیاں ہی کٹی ہوئی تھی، صرف لیمبو کٹا ہوا نہیں تھا۔ کہا یہ کیا تھا؟ کہ جو ان کے حسن کو دیکھتا، سبحان اللہ، جو ان کے حسن کو دیکھتا وہ ایسا فریفتہ، ایسا دیوانہ ہو جاتا کہ بے خود ہو جاتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نورانیت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا وہ میرا ہی تو حصہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو حسن ملا ہے وہ میرا ہی تو حصہ ہے، میری ہی نور سے تو یوسف بنے ہیں، تو جس کے نور سے یوسف بنے اس کی نورانیت کا عالم ہو کہ لوگ جان دیں، تو وہ خود محمد رسول اللہ کا حسن، اس کا پھر کیا عالم ہوگا؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام عشق محمد ارشاد حضور کا چہرہ کیا ہے، کیسے بات کریں؟ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ امام عشق محبت نے اس منظر کو پہرایا اور پھر بتایا کہ حسن یوسف کو تو دیکھا، کیا کیا؟ دیکھا تو کٹیاں انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، لیکن محبوب آپ کا کیا عالم ہے؟ سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور آپ کو دیکھا نہیں اور آج بھی آپ کا نام آئے اور بات یہ ہو جان دینی ہے تو آپ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار۔ تو بات یہ ہے کہ صرف ان کے نام پہ جان لٹاتے ہیں۔ اور پھر بات تھوڑی سی آگے بڑھا ہے نا، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں ہم کیا کہیں، اور یہ روایت راوی کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کا۔ آپ کی پیدائش حضور علیہ السلام پیدائش کے وقت حضور کے ہاتھ میں ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم، اور پھر آپ کے وصال کے بعد کئی 40 برس تک آپ زندہ رہے مولا کائنات، اس کے بعد بھی کتنا سارا زمانہ پایا ہے مولا علی شیر خدا نے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، پھر ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ، 18 لاکھ مربع میل، سبحان اللہ، اس کے حکمران، ٹھیک ہے حضرت آگا جی کتنے؟ 18 لاکھ مربع میل کے حکمران، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا تھا اپنے نبی کا وصف تو بیان کرو کہ ان کا حسن کیسا تھا، اپنے نبی کا چہرہ تو بیان کرو، حسن تو بیان کرو کیسا حسن تھا۔ مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں علی نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ. حضور کی میلاد ہے نا, حضور آ رہے ہیں, تو جب حضور آ رہے ہیں تو پھر کیا عالم ہے کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں, اور میری آنکھ دیکھے تو دیکھے کیسے؟ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں, کسی ماں نے پیدا کیا ہو تو دیکھے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں جو وقت ہمارے آقا کے میرے بطن سے جدا ہونے کا تھا, میں نے دیکھا آسمان جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے وہ وہاں نہیں, بلکہ پورا آسمان چاند ستاروں سمیت آمینہ کے آنگن اور چھت میں اترا ہوا تھا. میں چاہتی تو ہاتھ بڑھاتی اور اس ستارے کو لے لیتی. ایسا عالم تو میرے آقا جب پیدا ہوا, میں نے کہا جو آئے تو سارا عالم ان کے گھر میں سمیٹ دیا جائے, تو پھر جب وہ خود بے نقاب ہو کر زمانے میں آئے تو پھر کون دیکھ سکتا؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. اب آگے ارشاد فرماتے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے. سبحان اللہ. لطف آئے تو بات کرے, بہرحال ہم تو لطف لے ہی رہے ہیں کیونکہ ہے ہم امام احمد رضا اور مفتی اعظم ہیں. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میخانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ. شراب کہاں رکھی جاتی ہے؟ پیمانے میں. اور پیمانہ بنایا کس کو جائے گا؟ دل کو پیمانہ بنایا جائے گا. جو ساقی کوثر, وہ جو کوثر پلانے والے, چہرے سے نقاب اٹھے جب ہٹ جائے, اور جب ہم حضور کو دیکھتے ہو تو یہ آنکھیں نہ دیکھ رہی ہو, حضور کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ دیدار دلوں میں اتر رہا. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ دل کیا ہے, تو کیا بچاتا ہے اسے؟ دنیا کے آئینے ہیں جو ٹوٹتے ہیں تو دیہوں کا کوئی قیمت نہیں ہوتی. حضور کی بارگاہ میں دل کا آئینہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ مالا مال ہو جاتا ہے. آگے چلیں تھوڑا سا اس کو. حضور علیہ السلام کی نورانیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مولانا شریف خدا فرماتے ہیں آپ جیسا حسین و جمیل علی کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر ماں حضرت حسن نے کیا فرمایا؟ دیکھتی کیسے, کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر میں ایک بات کر جاؤں لطف والے, تو تھوڑا سا تقریر کا میرا موڈ بنا ہے, ایک بات آپ کے سامنے کرنی. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی, امام ربانی, قیوم زمانے, قطب زمانے, شیخ الاسانی, شیخ محمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ, آپ بیان فرماتے ہیں تم کیا پوچھتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا عالم؟ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے, توجہ ہے, سارے توجہ ہے نا, اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے. کتنے عالم پیدا فرمائے؟ مطلب ایک عالم یہ دنیا, ایک عالم جو ہماری نگاہوں میں نہیں, ایک عالم جو آسمان پر ایک دنیا, ایک عالم وہ لامکان, ایسے 18,000 عالم پیدا فرمائے. مطلب مثال کے طور پہ ہمارے عالم کی بات کریں تو ہمارے عالم میں میں بھی پیدا ہوا, میرے ساتھ یہ بھی پیدا ہوئے, آپ سب پیدا ہوئے, ہمارے دادا دادی ایک عالم میں پیدا ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو پتھر ہمارے زمانے میں ہماری زندگی میں پایا گیا وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا, جو درخت ہمارے ساتھ پیدا ہوا وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوا, وہ ہمارے عالم میں پیدا ہوا. امام شیخ محمد سرہندی فرماتے ہیں اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے. کتنے؟ میں نے کہا تم قیامت تک ترقی کرتے رہو, اسی گیلیکسیوں میں گم رہو گے, لیکن پھر گم ہونے کے بعد بھی اگر خدا کو مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اتنا سارا دیکھ کے بھی تم اگر گیلیکسیاں, امپائر کیا بولتے ہیں اس کو, گیلیکسی کے بعد ہاں پورا میکوے, پورا یہ وہ سارا سنی گرہ, یہ سارا جو کچھ ہے, پلوٹو وغیرہ, سارا کچھ تم دیکھ جاؤ اور رب کو نہ پہچان پاؤ تو تمہاری ساری کھوج, تمہارا ساری تلاش بیکار, اور کچھ نہ کرو. ایک بالکل کمزور آدمی ہے اور رب کو جانتا ہو, تو اور رب کو جانتا ہوتا وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے, اور جس عالم نے محبوب کو پیدا فرمایا
18,000 عالم پیدا 18,000 دنیا پیدا فرمائی، اور جس دنیا میں رب نے محبوب کو پیدا فرمایا، مجدد الفسانی فرماتے ہیں اس عالم میں محبوب کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا گیا، وہ سارا عالم بنا صرف محبوب کی ذات سے بنایا گیا۔ تم یہ کہتے ہو حضور ہماری طرح، ہم نے کہا وہ جس عالم میں پیدا ہو اس عالم میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، ان کے عالم جیسا عالم نہیں ہو سکتا، تو ان کی ذات کی طرح ذات کیسے ہو سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت زندہ باد، باقی عامت مرحبا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو سارے بنائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے بنائے گئے، سبحان اللہ، سارے بنائے گئے اللہ کی مرضی سے بنائے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کیا معنی اور مطلب ہے اس کا؟ محبوب کو جب بنانے کی باری آئی، اللہ نے محبوب کو پوچھا اور فرمایا محبوب کیسے بننا چاہتے ہو؟ تم جیسے بننا چاہتے ہو تمہارا رب تمہیں ویسا بنا دے گا۔ تو سارے بنے اللہ کی مرضی سے اور محبوب بنے اپنی مرضی سے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، سبحان اللہ، چور کس سے چھپے گا؟ حاکم سے، بادشاہ سے، یا اس کے خلاف، یا کہیں سہارا ڈھونڈے گا، لیکن تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور دل آپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا، دل آپس خالی، کیا ٹینشن لیتا، آپ نے نہیں کہتے وہ کچھ سوچنے کی بات نہیں۔ امام محمد رضا فرماتے دل آپس بس ایسے ہی خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ پتا اڑتا ہے تو اس کی کوئی وقعت، کوئی قیمت، ہوا آتی ہے اڑا لے جاتی ہے۔ جب خوف ڈر لگتا ہے تو دل بھی اڑنے لگتا ہے، یار اب تو نہیں رہا جائے۔ امام عشق محمد ارشاد فرماتے ہیں دل ابس بس یوں ہی خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح، پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری بھروسہ تیرا۔ ہلکا پلہ کیا دیکھتے ہو؟ جب محبوب آئیں گے، سبحان اللہ، محبوب آئیں گے تو پھر وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حضور علیہ السلام کو جو بنایا اور پیدا کیا گیا، آپ جیسا دوسرا نہیں بنایا گیا۔ اور آگے چل کر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب ان کی جو یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک، شیڈو پرچھایا اس پر، حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا۔ ہائے اس پتھر سے اس دل کی قسمت پھوڑیے، امام عشق محبت کا ارشاد فرماتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس دل کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں ہے پھر بھی کہو سبحان اللہ۔ میں اور آپ چلتے ہیں مٹی پر تو زمین پر ہمارا نقش چھوٹتا ہے، ہم رکھیں پیر تو ہمارے پیر کا نشان آتا ہے، نشان آتا ہے، نقش آتا ہے، نشان آتا ہے، لیکن پتھر پر رکھیں پیر تو آتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کہ اس کو ولی کہیں؟ نہیں ہے نا کوئی ایسا۔ تو پھر پتھر پر رکھیں پیر تو نہیں آتا، لیکن یہ تمہارے پیر اور ہمارے پیر ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا عالم میں دوسرا بنایا نہیں گیا۔ تو جب حضور مٹی میں پیر رکھیں تو مٹی آپ کا نشان باقی رہنے نہیں دیتی، سبحان اللہ، نشان پڑتا نہیں۔ اور جب پتھر میں رکھے نا تو پتھر کا جذب کر لیتا، پتھر میں وہ نشان باقی رہ جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں ہائے اس سینے کی قسمت اس پتھر سے پھوڑیے، سبحان اللہ، عارض شمس و قمر سے انور ایڑیاں، سبحان اللہ۔ پورا کلام میں کبھی بات ہوگی اس پر ہوگی تو زندگی میں، لیکن ابھی کیا فرماتا ہے اعلیٰ حضرت کہ اس سینے میں کیا ہے تیرے پاس، تجھ سے اچھا تو وہ پتھر ہے،
کہ حضور جب قدم رکھتے ہیں تو حضور کے قدم رکھنے سے قدم آپ کا پتھر میں چلا جاتا. اور اے سینہ کیا تجھ سے تحفے میں نہ نکلا دل، تجھ سے تحفے میں نہ نکلا. امام عشق محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے کہ آپ جس میں یوں ارشاد فرماتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے، تم تو دل بھی نہیں پیش کرتے، تم کیا پیش کر سکتے ہو؟ اس جسم کی سب سے عظیم نعمت کون سی؟ دل نکالنے کے بعد باقی رہے گا کوئی نہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. اعلیٰ حضرت اس دل کو کہتے ہیں کہ اگر تجھ میں محبوب کا جلوہ نہ آیا تو کیا کرے تیرا وہ پتھر جس پہ حضور کا نقش ہے، اس پتھر سے اس سینے کو توڑ دو تاکہ وہ پتھر کم سے کم اتنا تو کہ حضور سے نسبت حاصل ہو جائے. اپنی نسبت سے میں خوش نہیں ہوں، ان کے کرم کی بدولت بڑا ہوں. تو آپ کیا فرماتے ہو؟ اس پتھر سے اس کو توڑ دیجئے تاکہ حضور کا نقش مبارک اس دل پر جم جائے. بے تکلف ہے نا، جیسے یہ بے تکلف سے مراد کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی آپ ایسا آواز ہاتھ ماریں گے تو آواز آئے گا، اس کو کہتے ہیں بے تکلف، بغیر کسی وجہ کے. خالی ہاتھ مارو تو آواز آتا ہے نا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے وہ جو پتھر ہے نا، حضور خالی پیر رکھتے ہیں، وزن نہ بھی دینا تو بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں فوراً گھر بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم میں حضور کے ساتھ تو کوئی دوسرا بنا نہیں. اور جو سائے کی بات ہے، جب کہا کہ حضور کا سائے مبارک تھا، ہم نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سائے مبارک نہ تھا. یہ بات 971 میں، آج سے 500 برس قریب پہلے بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے برس پہلے؟ 1200 جب ہوا، ابھی 1446، جب 1200 برس لگے تب دنیا میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سائے مبارک تھا 1200 میں، اور اس سے 200 سال پہلے جواب آ گیا تھا. سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال اٹھا نہیں اور جواب 200 سال پہلے دے دیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کے سائے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ان کے عالم میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. کہا کیسے پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ. ایک آخری بات ہے، میں نے کہا تھوڑا سا موڈ ہے تو سن لو اس کو کہ حضور کیسے پیدا ہوئے ہیں. کہا تم اور ہم جو ہوئے تو ہمارا جو یہ وجود ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کو کہتے ہیں کتیف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتیف. کتیف بمانا جس پر جب روشنی پڑے تو وہ روشنی کا شیڈو آئے. آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا شیڈو ہے، آپ کا پرچھایا. تو جو روشنی آ رہی ہے وہ روشنی کو پار نہ ہونے دے، وہ روشنی جسم پر پڑے اور جسم کا سایہ پڑے. لیکن حضور جس عالم میں پیدا ہوئے وہ عالم لطیف ہے، کثیف نہیں، وہ عالم لطیف ہے. اور لطیف کیسا ہے؟ سبحان اللہ. لطیف بمانا جب اس پر روشنی پڑے تو رکے نہیں. سبحان اللہ. جب روشنی پڑے تو رکے نہیں، وہ روشنی پار ہو جائے. سورج کیا ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے نا. جو اس کے قریب جائے گا اس کو جلا دے گا، ختم کر دے گا. سورج نور ہے تو وہ اپنا نور پھینکتا، کرنیں نور پھینکتا. اور ہم چونکہ کثیف جسم والے ہیں تو جب وہ نور ہم پہ پڑتا ہے تو ہم سے پار نہیں ہوتا، ہم سے پار نہیں ہوتا. وہ نور ہم پہ گرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کا شیڈو اور پرچھایا گرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی جب ہمارے آقا کے ساتھ ہوتا، یہی سورج ہو، یہی شعاعیں ڈالے اور یہی نور جب حضور پہ آئے تو سارا عالم تو انہی کے نور سے بنا. تو وہ اتنے لطیف ہیں کہ وہ جو نور آتا ہے حضور کا جسم اقدس پہ نہیں پڑتا بلکہ پار ہو کر ڈائریکٹ زمین پہ پڑتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پہ نظر نہیں آتا. تھوڑا سا یہ ہے وہ چیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم دیکھیں اسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیسا فرمایا ہے. جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا. اب بس خلاصہ کلام اور بات ختم کرتے ہوئے میں آخری لمحات کی طرف چلوں کہ بس جب اتنی ساری شانیں ہمارے آقا کی ہیں، سبحان اللہ، اتنی ساری شانیں
ہمارے آقا کی ہیں، تو پھر محبت کا حق بھی تو وہی ذات رکھتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ اتنی ساری شانیں ہو، ایک شان ہو تو آدمی فدا ہو جاتا ہے، بولو نہیں ہوتا؟ بہت بڑا حسن والا آپ نے انکلیشور میں دیکھا، کہا یہ میرا دوست ہے، کہا کیوں، کہ اس کے جیسا حسن والا کوئی نہیں، اور کچھ ہے اس میں؟ کہا کچھ نہیں، بس ایک ہی چیز ہے، کیا ہے؟ صرف حسن ہے۔ دوسرا آدمی کا بہت زیادہ مالدار ہے، یہ میرا دوست ہے، کہا کیوں، کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو دوست ہے۔ تو ایک خوبی ہو کسی کے پاس تو وہ زمانے میں معزز ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک، بولو نوجوانوں تمہارے لیے بیان ہے، بولو، ایک خوبی، ایک کوالٹی ہو تو زمانہ اس کو اپنا امام ماننے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہونے کو فخر سمجھتا۔ میں اس کے ساتھ ہوں، ہم نے کہا تمہارے پاس ایک ہے تو فخر کرتے ہو، پھر وہ جو ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضور علیہ السلام میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ تمہیں جس خوبی سے محبت ہے، سبحان اللہ، ہمیں جس خوبی سے محبت ہے وہ خوبی حضور کی ذات میں ڈھونڈو۔ جیسے تم حضور کی ذات میں ڈھونڈو گے، اس کائنات میں اس خوبی کا امام ہمارے آقا ہی نظر آئیں گے، اور جب نظر آئے تو پھر دل انہیں کو دیا جائے گا، عشق اور محبت انہیں سے کی جائے گی۔ ایک چیز ہے، عشق اور محبت انہی سے ہوگی، اور جب انہی سے ہوگی اور انہی کی بات ہوگی تو پھر جیسا وہ چاہیں گے ویسا عشق ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ آخری بات ہے اور یہی ہمارا درس ہے۔ حضور سے محبت ہوگی، بولو حضور سے کیسی ہوگی؟ اپنی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے ہوگی، ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، ان کی مرضی سے ہوگی، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، سبحان اللہ۔ پہلے جب حضور علیہ السلام کے پاس لوگ ایمان لاتے تھے نا تو ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، سبحان اللہ۔ آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں؟ امام محمد رضا فرماتے جن کو سوئے آسمان کی طرف پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ کیا فرمایا کہ لوگ جب حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے جب مصافحہ فرمایا، سبحان اللہ، میں نے یہ ہاتھ جب آپ کے ہاتھ میں دیا، جو میں روئی میں ہاتھ ڈالوں، روئی میں ہاتھ ڈالوں، وہ مجھے زیادہ نرم نہ لگی، اس سے زیادہ نرم مجھے حضور کا ہاتھ لگا۔ وہ ہمارے آقا کا ہاتھ ایسا نورانی ہے، جب وہ اس ہاتھ میں پھر تلوار ہو تو پھر عالم ہی نرالا ہوتا تھا، اور جب وہ ہاتھ بیعت کے لیے آئے تو پھر عالم نرالا ہوتا تھا، اب وہ ہاتھ اڑ جائیں دعا کے لیے تو پھر عالم نرالا ہوتا تھا، وہ ہاتھ جب کسی کو اپنا بنا لے تو پھر عالم نرالا ہوتا تھا، وہ عالم جب کسی کو عطا کر دے تو پھر عالم نرالا ہوتا تھا، وہ ہاتھ جب کسی کو اپنا بنا لے تو پھر عالم نرالا ہوتا تھا۔ یہی ہے، کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، دینے والا ہے سچا ہمارا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ امام عشق محمد ارشاد اتنے ملائم ہاتھ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا نا، وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا حضور کے، اس کے بعد پوری زندگی میں، سبحان اللہ، اس کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے پیشاب کی جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ارے اپنے جسم کا حصہ ہے، نہیں لگایا، میرا کان ہے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لگائیں گے نا، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اسی لیے پیکر شرم و حیا کہتے ہیں، شرم و حیا کا مرکز کہتے ہیں، کہ جس دن سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آپ بیان فرماتے ہیں ہاتھ اتنا عظیم ہو گیا حضور کے ہاتھ کو لگنے کی وجہ سے کہ اس ہاتھ کو کبھی میں نے ناپاکی کی جگہ تک لگنے ہی نہیں دیا۔
کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عاشق کا کمال ہے، تمہیں اور مجھے عشق ہو پھر یہی حال ہو۔ تو ایک صحابی نے جب پیدا ہوئے ان کی والدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا سر پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک پھیر دیا اور اس کے بعد وہ لے آئے، تو وہ اپنے سر کے اس طرف کے بال کٹواتے تھے اور اس طرف کے بال نہیں کٹواتے تھے۔ صحابی نے پوچھا یہ بال آپ نہیں کٹواتے؟ کہا جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجھے لے گئی اور حضور نے ہاتھ پھیرا، تو یہ وہ بال ہیں میرے جس میں میرے آقا کا ہاتھ لگا، اس لیے پوری زندگی کبھی سے اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ عاشق کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سبحان اللہ اپنا اونٹ لے جاتے ہیں اور خالی ریگستان میں اپنے اونٹ کو چکر لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک گراؤنڈ ہے، وہاں آپ اپنی گاڑی لے کر جاؤ گراؤنڈ میں، پھوکٹ میں آپ گھماؤ، پھوکٹ سے مراد کوئی کام نہیں ہو، چکر لگاؤ، اور چکر لگاتے تو ہم کو کوئی کیا کہے گا؟ عجیب پاگل ہے، کچھ ہے نہیں، ویسے ہی گاڑی گھما رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا اونٹ گھما رہے ہیں، صحابہ آئے، عبداللہ بن عمر ایسے ہی اونٹ گھما رہے ہو، کوئی وجہ ہے؟ کہ یوں نہ پوچھو کیا وجہ ہے، بس عبداللہ بن عمر نے اپنی زندگی میں حضور کو یہاں اونٹ گھماتے ہوئے دیکھا تھا، بس کب میں بھی اپنا اونٹ لے کر آ گیا، وہ سنت پر عمل ہو جائے اور عبداللہ بن عمر کی بخشش ہو جائے۔ تو پھر وہ محبت کیسی ہے؟ اپنی مرضی کی ہے، تو جب حضور سے محبت ہوگی اور کرنی ہے، اور جب کرنی ہے اپنی مرضی سے نہیں، جیسا وہ کہے ویسی کرنی ہے، جیسا وہ منانا چاہے ویسا ماننا، اپنی مرضی سے نہیں ماننا۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑیوں میں سے نکلے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑیوں میں سے نکلے، جب جھاڑیوں میں سے نکلے نا تو آپ کا امامہ شریف اس جھاڑی میں الجھنے کی وجہ سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ تو کچھ صحابہ کرام وہاں سے جب جا رہے تھے تو وہ صحابہ کرام نے بھی اپنے امامے کو جھاڑی میں الجھایا، پھر نہیں گرا، پھر واپس آئے، پھر الجھایا، پھر نہیں گرا، پھر واپس آئے، پھر الجھایا، پھر نہیں گرا، پھر واپس آئے، پھر گئے تو پھر گرا۔ یہ کیوں کیا سمجھ میں نہیں آیا تھا، میرے آقا ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے، جب گزرے تو ان کا امامہ گرا، میں نے بھی وہ نقل کیا، سبحان اللہ۔ تو بس وہ محبت ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، جیسا وہ چاہیں گے ویسی ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا مونچھیں کم کرو، داڑیاں بڑھاؤ، اب داڑیاں بڑھاتے ہو جاؤ کہ محبت وہ سکھا رہے ہیں۔ لباس کا انگریزی چھوڑو، اسلامی لے آؤ، اسلامی لے کر کے آؤ تو محبت ان سے ہوگی، کیسی جیسی وہ چاہتے ہیں ویسی ہوگی۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، مشکل ہے، پتہ نہیں لوگ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے اور کیا بولتے، کتنا آسان ہے۔ محبت کرو ایسی جیسی حضور چاہتے ہیں، اور انہوں نے چاہا ہمارا چہرہ داڑھی والا ہو تو داڑھی رکھ لو، حضور کو پسند ہے۔ جو لباس اسلامی ہو حضور چاہتے ہیں اور پسند ہے تو لباس پہن لو، پھر بتانا نہیں پڑے گا میں محبت کرتا ہوں، لباس بتائے گا یہ محبت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری مثال بات ختم، ورنہ پھر ایسا کہیں گے چلو چلو کہنے کلو ہو جاتی، ایسے ہی ہوتا ہے، کیا کریں، ہم بھی تو روک نہیں سکتے اپنے آپ کو، کچھ دیکھ کے آئے ہو کہ اتنا ہی بولنا ہے تو پھر خاموش ہو جائے، اب پتہ ہی نہیں کیا دیکھا ہے کیا بولنا ہے۔ خوشبو، عطر، پرفیوم آپ نے اپنے پاس رکھا، کیا کیا؟ آپ نے اپنے پاس رکھا، اس کو لگایا نہیں، کیا کیا؟ لگایا۔ خوشبو ہے، آئے گی؟ خوشبو ہے، آئے گی؟ محبت ہے، محبت ہے، وہ عطر ہے، اس کو لگانا ہے تو خوشبو مہکے گی۔ محبت ہے، سنت مصطفیٰ سجانا ہے، یہ مہکتی چلی جائے گی۔ جتنی سنتیں اپناتے چلے جاؤ گے زمانے میں حضور کے غلام اتنے ہی آگے بڑھ کے بنتے چلے جاؤ۔ ہر دل میں حضور کی محبت موجود ہے، اس محبت کو رگڑ دو، تھوڑا رگڑو گے اس سے خوشبو آتی چلی جائے۔ پر رگڑنا کیسے؟ کہا داڑھی سجاؤ، داڑھی سج گئی لباس بدلو، لباس بدلا آپ گھر بدل لو اور حضور کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ بس تو یہی درس ہے، حضور سے محبت ہر بندے کو ہے، اس محبت کو دکھانا کیسے دکھائیں گے؟ دیکھ مجھے بھی حضور سے محبت ہے، ایک وقت کی نماز نہیں، دیکھ حضور سے مجھے بھی محبت ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، دیکھ حضور سے مجھے بھی محبت ہے، کچھ بھی سچ بولنا نہیں،
نہیں، حضور سے مجھے محبت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بتائے گا حضور سے اسے محبت ہے، آپ کا کردار بتائے گا حضور سے اسے محبت ہے۔ تو ہر بندے کے دل میں محبت موجود ہے، ہر بندے کے پاس عطر موجود ہوتا ہے، ویسے اسے رگڑو گے تو خوشبو مہکتی ہے، اس محبت کو دکھاؤ گے سنتوں کے ذریعے سے تو پھر وہ زمانے میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی، اور جو قریب آئے گا 400 سال ہو گئے اس دربار کو، جو بھی قریب آئے گا اسے رنگین کر دے گا، اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتوں کے رنگ میں رنگتا ہے اللہ اسے صبغۃ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ فرمان، اور جس پہ رنگ اللہ کا چڑھ جائے وہ زمانے والوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ہم سب کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے، اس میلاد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے، اپنی طاقت سے زیادہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، کہنے سننے میں آمدن صاحب کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، جو کچھ صحیح بیان ہوا رب کی توفیق سے تھا، جو کچھ غلط بیانی ہوئی میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔